ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام احباب، آج کی اس نورانی وجدانی اور پرکیف محفل میں اپنی اپنی حاضری بارگاہ خیر الانام میں پیش کرنے کے لیے میرے ساتھ مل کر باواز بلند کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اور جب بھی اللہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کا موقع دیتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ آپ کے دل و دماغ کے اندر مدینہ پاک کا تصور ہو۔ مدینہ پاک کا تصور لے کر جب حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ایک تو انوار و تجلیات کی برسات بھی ہونا شروع ہوگی، اور دوسرا درود و سلام کی برکت سے جب ہم دنیا سے جائیں گے تو اللہ پاک ہماری قبروں کو بھی روشن فرمائے گا۔ کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے۔ یہ سامنے جگہ تھوڑی خالی ہے، تھوڑے اگر آگے آ جائیں، جو پیچھے لوگ آ رہے ہیں ان کو پیچھے بیٹھنے کی جگہ مل سکے گی، آگے آ جائیں تھوڑے۔ تو کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے، مل کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ وارث شاہ کا کلام ہے، خوبصورت اشعار ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ کاف ککھاں دیاں کلیاں رین کھلیاں تے چونے دار حویلیاں ٹیندیاں نی وقتیوں کھڑے سوکھڑے لگے جاندے گلاں یاد سجن دیاں رہندیاں نی وقتیوں کھڑے سوکھڑے لگے جاندے گلاں یاد سجن دیاں رہندیاں نی تے جدو موت نہ مانی آپائے گیرا میدیاں ہتھاں تے
لگیاں ریندیاں نی وارث شاہ ماں پیو ادو یاد آندے جدوں سر تے مصیبتاں پیندیاں نے وارث شاہ ماں پیو ادو یاد آندے جدوں سر تے مصیبتاں پیندیاں نی کیونکہ لکھاں ساکڑے بندے دے وچ دنیا لکھاں ساکڑے بندے دے وچ دنیا کوئی ساکھ نہیں ماں دے ساکھ ورگا او پتر بوے زمانے دا ولی ہووے نیو ماں دے پیرا دی خاک ورگا پتر بوے زمانے دا ولی ہووے نیو ماں دے پیرا دی خاک ورگا کیونکہ میاں صاحب فرماندے نے آپ فرماندے نے کہ ماں تے پیو نے لکھو تو وے یارو تے رب دا مٹھا میوہ وہ جس نے جنت جانا ہووے کر لوے دعا دی سیوا وہ جس نے جنت جانا ہووے کر لوے دعا دی سیوا تو میاں صاحب فرماندے نے کہ ماں مرے تے اور لکو پہ کے مکدے تے پیو مرے کر ویلا وہ شالا مرن نویر کسے دے تے اجڑ جاندہ جے میلا شالا مرن نویر کسے دے تے اجڑ جاندہ جے میلا ملک کائنات کی حمد و ثنا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و تقریب کے لائق میرے عزیز بزرگوں، میری ملت کے نوجوان ساتھیوں،
بالخصوص سٹیج کے اوپر جلوہ گر میرے برادر اصغر، برادر محسن، انتہائی عزت و تقریب کے لائق جناب حضرت علامہ الحافظ والقاری محمد حلیم صاحب، جنہوں نے مجھ سے قبل خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش فرمائی۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق میرے برادر اصغر جناب حضرت علامہ حافظ و قاری حمید الدین صاحب، ماشاءاللہ آپ کے خوبصورت امام و خطیب بھی ہیں۔ انتہائی عزتوں کے لائق جناب قبلہ برادر اکبر چودھری محمد حنیف صاحب، بالخصوص انتہائی عزتوں کے لائق برادر محترم برادر اکبر جناب بھائی محمد اظہر صاحب، دور و نزدیک سے آئے بزرگوں دوستو، مالک کائنات کا کروڑ ہاں شکر عظیم اس رب ذوالجلال نے مجھے اور اب تمامی احباب کو اپنے سے جدا ہونے والے مرحوم و مغفور قبلہ حاجی محمد ابراہیم صاحب آپ کی یاد میں سجائی جانے والی اس پاک محفل کے اندر مل کر بیٹھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائی۔ مالک ارض و سما کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ارض و سما قبلہ حاجی صاحب کو جنت کے اندر اعلیٰ عرفہ اور بالا مقام عطا فرمائے، اللہ پاک ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، ان کے جتنے بھی پسماندگان ہیں اللہ پاک سب کو صبر جمیل اور اس صبر پر اللہ پاک ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، خوبصورت زندگی قبلہ حاجی صاحب نے بسر کی ہے۔ میں جنازے پہ تو حاضر نہیں ہو سکا کیونکہ ڈیوٹی ایسی جگہ پہ لگی ہے کہ ایک تو روڈ کا مسئلہ ہوتا ہے روڈ کے اوپر، پھر دوسرا الحمدللہ ثم الحمدللہ رب کی کرم نوازی سے جو مدرسے کا آغاز تقریباً 3-4 سالوں سے میں نے کیا ہوا ہے، وہاں 115 بچے ہیں جو زیر تعلیم ہیں، الحمدللہ قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں۔ اس علاقے کے اندر بھی خوشی غمی موت مرگ یہ ساری چیزیں جہاں انسان ہوتا ہے وہاں انسان کو ٹائم بھی دینا پڑتا ہے۔ میں دوسرے تیسرے دن یہاں آیا ہوں، کافی دیر بیٹھا رہا، ملاقاتیں ہوتی رہیں بھائیوں کے ساتھ۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے خود اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے کہ قبلہ حاجی صاحب جب میرے والد گرامی نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو حاجی صاحب ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں بلکہ 3 دفعہ میرے گھر گئے۔ ہم تو ایک دفعہ جاتے ہیں اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے، دیکھیں جو بات غلط ہے میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ بارہا دفعہ مجھ سے مسٹیکیں ہوتی ہیں، فاتحہ پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا، جنازے کے اندر آنا بھی بعض دفعہ ٹائم نہیں ملتا ہے۔ تو بزرگی کا عالم تھا تو میں نے قبلہ حاجی صاحب کو دیکھا کہ 3 دفعہ وہ ہمارے گھر گئے تعزیت کرنے کے لیے۔ تو جو ہی گھر میں آتے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے تھے کہ میں دل کرتا ہے کہ ہر روز آؤں، کیونکہ مولوی صاحب کی ہمارے اوپر بڑی مہربانیاں ہیں، بڑی خوبصورت زندگی انہوں نے بھی بسر کی ہے۔ تو ماں جی کا انتقال ہوا تو وہ بھی ماشاءاللہ اس موقع پہ بھی حاجی صاحب اپنی فیملی لے کے گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات خوبصورت شخصیت کے مالک تھے، تیرے نبی کا فرمان ہے کہ جب میرا امتی میرا کلمہ گو اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے جانے کے بعد 2 مومن یہ گواہی دے دیں کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اس کے معاملات زندگی اللہ کی مخلوق کے ساتھ بڑے خوبصورت تھے۔ تو حضور فرماتے ہیں واجب الجنہ، ایسے بندے کے اوپر اللہ جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ الحمدللہ سب سے بڑی گواہی میں آپ کے سامنے ہوں، اللہ کا کرم ہے، مجھے قرآن یاد ہے، اس دفعہ میں نے سنایا بھی ہے۔ حضور اپنی مسجد میں اس دفعہ اللہ کی کرم سے میں نے قرآن پاک سنایا ہے، اور جو بچے تیار کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی میں دعوت دوں گا اپنے اس علاقے میں کہ 10 بچے میرے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس سال الحمدللہ قرآن پاک سنایا ہے، ان کی دستار بندی کی جائے گی۔ تو دستار بندی ایسے نہیں، بچوں کی دستار بندی ایسے نہیں، میں کھل کے بات کرنے کا قائل ہوں کہ جن بچوں کے سر کے اوپر دستار باندھی جائے
عوام کے سامنے بچے کو کھڑا کیا جائے، یہ اس نے تکمیل قرآن کر لیا ہے، یہ حفظ کر بیٹھا ہے، جہاں سے آپ کا دل کرے آپ اس سے سنیں، اگر بچہ سنا سکتا ہے تو آج اس کے سر پہ دستار باندھی جائے گی۔ میں نے تو کھلم کھلا کمیٹی کے آج جتنا بھی علاقہ میں نے اعلان کیا ہوا ہے، اگر بچہ سنا نہ سکا تو اس کے سر کے اوپر دستار نہیں، پھر دوبارہ اس کے اوپر محنت کرو، جب تک اس کی منزل صحیح نہیں ہے ہم نے اس کے سر کے اوپر دستار نہیں باندھنی ہے۔ انشاءاللہ ان بچوں نے بھی ماشاءاللہ خوبصورت قرآن پڑھ کے میرے مل کے کیا ہے، کیونکہ سینکڑوں کے حساب سے تو ہمارے پاس تعداد نہیں ہے، تقریباً 5 قرآن پاک مدرسہ کنز الایمان شاباغ سے میں ان بچوں کی زبان سے پڑھا ہوا لے کے آیا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس پاک کلام کے صدقے قبلہ حاجی صاحب کی قبر کو روشن فرما۔ عزیزان گرامی کا وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا، اپنے ٹائم کے اندر رہتے ہوئے، کیونکہ 11:30 بجے دعا کا ٹائم ہے، انشاءاللہ دعا ٹائم پہ ہوگی۔ رب کائنات کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو آیے کریمہ جس کا کچھ حصہ میں نے آپ احباب کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون۔ قرآن پڑھو تو آپ نے گج کے کہنا ہے سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی کا یہ چھوٹی تسبیح نہیں ہے، یہ سبحان اللہ کی جو تسبیح ہے نا یہ چھوٹی نہیں ہے۔ اور میں ایک اور بات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کو دیکھا گیا، آل آف دا ورلڈ، پوری دنیا کے ممالک کی احباب ذوقار چھان بین کرنے کے بعد جو غیر مسلم لوگ تھے انہوں نے